فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات معزز سامنے اکرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور و معروف پیغمبر کے کلمات ہیں جو لوگوں کو تک رسول اللہ نے پہنچایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا عظمت ہے رسول اللہ کی، کیا فضیلت ہے رسول اللہ کی، کیا بلندی ہے رسول اللہ کی، اس کو کائنات نہیں سمجھ سکتی، اور سمجھے گی تو کیسے سمجھے گی؟ اس لیے نہیں سمجھے گی کیونکہ جب دنیا رسول کو سمجھ جاتی تو آل رسول سے دشمنی کس بات کی؟ بھئی رسول اللہ کو دنیا سمجھی نہیں، رسول اللہ کو دنیا پہچانی نہیں۔ اس یہی وجہ رہی کہ جب 9 محرم کی رات آئی اور حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند حسین ابن علی، یہ بتائیے آپ جب یہاں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ تو کہا نور کے ہم بنے ہوئے، ہم آسمان کی بلندی پر رہا کرتے تھے۔ تو دنیا کیسے پہچان سکتی؟ جب حبیب جیسا ایسا صحابی، ایسا حبیب جیسا مددگار حسین سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے آپ کہاں رہتے تھے؟ وہ حبیب جو حسین کی آواز میں لبیک کہتا ہوا کوفے سے کربلا آیا ہو، جب وہ حسین تک صحیح سے نہ پہنچ سکے تو عام انسان کیسے رسول اللہ کو پہچانے گا؟ بس اتنا ہے جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بقیہ ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ تم ہمارے بارے میں کبھی نہ سوچنا، اگر تم ہمارے بارے میں سوچ لو گے تو تم کافر و مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ہماری خدائی کی کوئی محدود ہی نہیں ہے، لامحدود خدائی ہماری ہے، جس طریقے سے لامحدود خدائی ہماری ہے، لامحدود میں ہوں، اسی طریقے سے میرے 14 بھی لامحدود بنائے۔ ان کی بھی مثال کائنات میں نہ ڈھونڈو، ان کی مثال اگر ڈھونڈنا ہو تو آؤ صفتوں سے پہچانو، آؤ پہچانو ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں ہم نے ہر زمین و آسمان کے ذرے کو بنایا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ بنایا تو ان کی محبت نے بنایا، ان کے لیے بنایا۔ تو پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، اے لوگوں
سے ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کائنات کا رسول اللہ کہے، کائنات کا احمد مرسل کہے، کائنات کا محمد مصطفیٰ کہے، وہ کہے جسے اللہ طٰہٰ کہہ کے پکارے، وہ کہے جسے اللہ یاسین کہہ کے پکارے، وہ کہے جسے اللہ مزمل کہہ کے پکارے، اس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا نام لے کے پکارے۔ دنیا کو کیا گوارا ہوگی اس کی عظمت کو پہچاننے کی؟ اللہ لقبوں سے پکار رہا ہے اپنے حبیب کو، ایک چادر اوڑھنے والے میرے رسول، ایک کملی والے میرے رسول۔ تو یہ سب رسول اللہ کی عظمت سے ہے، فضیلت رسول اللہ ہے۔ اور پھر اس رسول نے کیا کہا؟ یہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عظمت ہے حسین ابن علی کی، فضیلت ہے زہرا کے لال کی۔ اور جو ہی نہیں جانتے واسار میں پڑھا جاتا السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ جو ہی نہیں کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد مصطفیٰ۔ اب آپ سوچئے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی انسان ہمارے جیسا انسان کہے السلام علیکہ یا وارث محمد مصطفیٰ، محمد کے وارث حسین۔ یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دنیا کیا سمجھے عظمت حسین کو؟ کیا فضیلت؟ وہ جو کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے گفتگو کرتا ہو، اس کے وارث کا نام حسین ہے۔ وہ جو ذبیح اللہ ہو، اس کے وارث کا نام حسین ابن علی۔ وہ جو روح اللہ ہو، اس کے وارث کا نام حسین ہے۔ یوں نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ عیسیٰ کے وارث ہیں، آپ موسیٰ کے وارث ہیں، آپ تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ یوں ہی تھوڑی کہا جاتا ہے۔ کوئی وجہ ہوگی نا، حسین نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا ہوگا نا، تبھی تو کوئی لقب ملتا ہے۔ بھائی کسی کو اگر میڈل ملتا ہے تو میڈل یوں ہی نہیں عام انسان کے مل جاتا ہے۔ اپنے انڈیا کی 1.25 ارب آبادی میں ہر انسان کو تو میڈل ملتا نہیں، چنندہ افراد ہوتے ہیں جنہیں میڈل ملتا ہے، اور انہیں میڈل جب ملتا ہے تو ایسا نہیں کہ عام کتابوں میں لکھا جاتا ہو، بلکہ جو ہندوستان کی لائبریری کی معتبر کتابیں ہیں اس میں ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے، ان کا فوٹو بھی لگایا جاتا ہے۔ اور جب اس انڈیا کے پروگرام جو بھارت ملک کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیا ایسے کیا جاتا ہے؟ ارے انہوں نے کچھ کیا ہے تبھی تو کیا جاتا ہے، ایسے تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر یہ زیادہ وارثہ میں کہا جاتا السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، صلوات پڑھیے محمد توجہ رہیے، یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے زیادہ وارثہ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن حسین وارث ہوئے تو کیسے ہوئے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی سوال کر لے کہ بھیا یہ وارث موسیٰ کے کیسے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ عیسیٰ کے کیسے؟ عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ ابراہیم و اسماعیل کیسے؟ وہ ذبیح اللہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم نے کہا نا کہ کوئی کسی کو اگر میڈل ملتا ہے تو جو ہی نہیں مل جاتا ہے، اگر وہ کچھ کرتا ہے تب میڈل ملتا ہے۔ ایسے عام انسان کو تو بٹ نہیں رہے ہوتے، جو بھی آئے میڈل لے کے چلا جائے۔ اور میڈل میں بھی کئی کوالٹی ہوتی ہیں، کیٹیگری ہوتی ہیں۔ جب کسی کو صلوات پڑھیے محمد والے محمد، جب کسی کو میڈل متوجہ رہیے گا، جب کسی کو میڈل ملتا ہے تو میڈل کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے۔ یہ اسٹیٹ لیول کا ہے، یہ سینٹرل لیول کا ہے، یہ راج سرکار کا ہے، یہ بھارت سرکار کا ہے، اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی آفس کا ہے، یہ بڑی مکھیالیہ کا ہے۔ وہ میڈل کی بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے لیول کے۔ کوئی گھریلو کھلاڑی ہے تو گھریلو میڈل ملتا ہے، کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی ہے تو انٹرنیشنل میڈل ملتا ہے۔ حسین کو جو میڈل ملا وہ انٹرنیشنل میڈل نہیں ملا، بلکہ پوری کائنات کی لامحدود خدائی کا میڈل ملا۔ اس نے لامحدود انبیاء بنائے، 1,24,000 انبیاء کے حوالے یہ کائنات کی، جس میں پانی بھی ہے، درخت بھی ہے، ہوا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو اس کائنات میں بھیج دیا۔ اس کے بعد محمد کو بھیجا، اور محمد کو کیا کہا؟ حبیب، طٰہٰ، یاسین، مزمل، اور پھر
بھارت ملک ہے اور اس ملک میں اتفاقاً 15 اگست کا ماحول ہو اور کوئی باہری ملک کا آئے اور یہاں وسفوٹ کر دیا، تو اس ملک کا کیا ہوا؟ مجرم ہوا، وہ مجرم ہوا اس ملک کا۔ اب اس ملک کی سیکورٹی کا یہ کام ہے کہ اس مجرم کو پکڑے، سزا دلائے، لیکن اتفاق اس نے جیسے ہی اس کام کو انجام دیا ملک کو چھوڑ کر نیپال پہنچ گیا۔ نیپال پہنچ گیا، جب نیپال پہنچ گیا تو نیپال میں بھی اس نے وہی کیا جو بھارت نے کیا تھا، وہاں پر بھی اس نے وسفوٹ کیا اور لوگوں کی جانیں گئی، بے گناہ لوگ مارے گئے، اور کرنے کے بعد نیپال کی سیکورٹی، وہاں کی حکومت نے کہا مجرم کو گرفتار کیا جائے، لیکن اتفاق سے نیپال کو چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا۔ اب بنگلہ دیش میں بھی وہی کیا، وہاں بھی وہی کیا، اس نے جو یہاں کیا تھا وہاں نکل گیا، امریکہ پہنچ گیا، امریکہ میں بھی وہی اس نے کیا جو باقی ملکوں میں کیا تھا، وہاں سے بھی نکل آیا، ایران آ گیا، آگے ایران کی سرزمین پر وہاں کیا اس نے، لیکن جیسے ہی وہاں کیا وہاں کی سیکورٹی نے فوراً پکڑ لیا، وہاں کی سیکورٹی نے فوراً پکڑ لیا۔ جب سیکورٹی نے وہاں پکڑ لیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے کیا کہ ہم نے اس مجرم کو پکڑا ہے جس نے بھارت میں وسفوٹ کیا تھا، جس نے نیپال میں کیا تھا، جس نے بنگلہ دیش میں کیا تھا، اور جس نے امریکہ کی سرزمین میں کیا تھا، ہم نے اس ملک کے اس مجرم کو گرفتار کیا جو تمام ملکوں کا گنہگار تھا۔ بھائی کیا سنا؟ جو تمام ملکوں کا گنہگار تھا اس مجرم کو میں نے گرفتار کر لیا۔ اب بھارت سے آواز آئی، یہاں کے پرائم منسٹر نے آواز دی، ٹیلی فون پہ بات کی، بھیا بہت بہت شکریہ، یہ تو میرا مجرم تھا۔ نیپال کے پردھان منتری نے آواز دی، بھیا بہت بہت شکریہ، یہ میرا بھی مجرم تھا۔ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے آواز دی، بھیا بہت بہت شکریہ، یہ میرا مجرم تھا۔ سارے ملک کے پرائم منسٹر یہ کہتے رہے، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے ہی مجرم کو نہیں پکڑا، یہ ہمارے بھی مجرم تھے۔ حسین نے کربلا میں 1061 ہجری 10 محرم کو یزید کو گھیر کر بتایا، یہ صرف حسین کا مجرم نہیں، یہ توحید کا مجرم ہے۔ اب جب حسین نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا یہ ہے اس چہرے کے پیچھے، تب موسیٰ نے کہا آپ ہمارے بچانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے وارث ہیں، تب ابراہیم نے کہا آپ ہی ہمارے وارث ہیں۔ ایک صلوات پر محمد والے یوں ہی نہیں کہہ دیا ان لوگوں نے کہ آپ ہمارے وارث ہیں، تب آئی آواز ابراہیم کو ہم نے بہت امتحانات دیے، اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو ہمارے امتحانات کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہوتا، ہمارے بیٹوں کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، آپ ہمارے وارث ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے تب آواز دی، میرے لال ہم نے بہت زحمتیں برداشت کی، ہم نے کانٹوں پہ چلنا سیکھ لیا، ہم نے پتھر کھانا سیکھ لیا، ہم نے دوسروں کی باتیں سننا سیکھ لی، سب سیکھ لیا، لیکن جب پٹ رہا تھا تو تو بچانے کے لیے آگے، اس میں میرا بھی وارث تو ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ تو پیغمبر کی حدیث کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اور صرف حدیث یاد کرنے سے نہیں، میں نے کہا نا ذکر کرنے سے کام نہیں چلنے والا، ذکر کے ساتھ ساتھ فکر ہونا چاہیے۔ اگر ذکر کرنے سے کام چلنے والا ہوتا تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ذکر کیا کرتے لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر سے کام نہیں چلنے والا کسی کا بھی، اور ذکر کے ساتھ ساتھ جن کے فکر موجود ہے وہ لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی رسول اللہ نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم ذکر کے ساتھ ساتھ اگر فکر رکھو گے تب تم محمدی کہلاؤ گے، صحابی رسول کہلاؤ گے، اور رسول کی اطاعت کرنے والوں میں تمہارا نام ہوگا۔ لیکن اگر صرف ذکر کرتے رہے تو تمہارا کام چلنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ اللہ کی آواز دنیا کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون مسلمان صحیح ہے کون غلط ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنے فرقے بنے مسلمانوں کے درمیان، اتنے ماننے والے مسلمانوں کے درمیان، رہبر الگ الگ، ماننے کا طریقہ الگ الگ، اتنے زیادہ لوگ بن گئے، پھر بھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کون صحیح کون غلط۔ تب ایک یاد آیا میرے مولا کہ وہ کون
اور یہ صرف اور صرف ذکر حسین ہی ہے جہاں سے کہا گیا آؤ جنت لے کے جاؤ، آؤ جنت لے کے جاؤ، آؤ جنت۔ اب دنیا کو کیا بتانے کی ضرورت؟ تو ذکر سے کام نہیں چلنے والا، ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اور دنیا کی تمام حکومتیں اسی بات پہ اپنی دولت کو خرچ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی فکر کو روک لو، چاہے جتنا ذکر کریں، ان کی فکروں کو کام نہ کرنے دو۔ اصل مسلمانوں کی نہیں، تمام لوگوں کی فکروں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ انہیں سوچنے کا موقع، انہیں سمجھنے کا موقع۔ اگر انہیں سوچنے کا موقع دے دیا تو پھر یہ حکومت کرنے لگے، یہ حکومت کرنے والے ان کی پابندیاں پہ لگاؤ۔ اور حسین کے چاہنے والے، رسول کو ماننے والے صرف ذکر نہیں کرتے، ذکر کے ساتھ ساتھ فکر۔ اور اگر فکر نہ ہوتی تو 9 محرم کی صبح، جو 10 محرم کی جو صبح ہوئی ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک انسان کے اندر ذکر تھا، لیکن جب فکر جاگی تو جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلا آیا۔ اس کے اندر فکر جاگی۔ اور کیا تھا؟ ابھی تک ذکر کر رہا تھا، کیا نماز نہیں پڑھا تھا؟ حسین کے پیچھے نماز حر نے پڑھی۔ جب حر نے لشکر کو روکا تو حسین کے پیچھے نماز پڑھی اس نے، لیکن حر جب حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو حر بدلا نہیں، حر نہیں بدلا۔ لیکن جب حر کی فکر میں تبدیلیاں نظر آنے لگی تو حر نے ذکر کے ساتھ ساتھ جب فکر کا دامن تھاما تو کہا یہ فکر بتا رہی ہے کہ ظلم ادھر ہے، حق ادھر، اور حق کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور یہی وجہ رہی کہ حسین نے مہلت نہیں لی گئی ایک رات، بلکہ سمجھیے حسین نے مہلت دے دی۔ آپ تمام نبیوں کے تذکرے پڑھیے، جناب نوح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کشتی بناؤ، عذاب آئے گا، انہیں مہلت دو، انہیں سمجھانے کا مہلت دو، انہیں سمجھنے کی مہلت دو۔ جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ، شاید یہ سمجھ جائے۔ جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ محمد عربی سے حکم ہو رہا ہے، انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ جس خدا کے سامنے سر جھکا رہے وہ خدا نہیں ہے۔ سب کو مہلت دی، یعنی رہبر خدا وہ ہوتا ہے جو مہلت لیتا نہیں، مہلت دیتا ہے۔ حسین نے مہلت لے کے بتایا کہ مہلت لے نہیں رہا ہوں، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، ابھی وقت ہے، حسین پیاسے ہیں لیکن تمہیں جہنم کی طرف نہیں بھیج رہے۔ ایسا زہرا کا لال ہے حسین ابن۔ کہاں ملیں گے ایسے رہبر؟ کہاں ہے ایسے ہادی جو اتنی مشقت اور ظلم کو برداشت کرنے کے بعد بھی مہلت لے نہیں رہے بلکہ انہیں مہلت دے رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، چلے آؤ۔ اور یہی وجہ رہی کہ حر کا بیٹا اور غلام چلا، کہ اسی لیے تو مہلت لی تھی کہ ادھر اگر کوئی بھی حسب اور نسب کا جس کی ماں نے پاک دودھ پلایا ہے وہ اگر جہنم کی طرف جا رہا تو جنت سے آواز دے رہی چلے آؤ، اور وہ چلا آیا۔ تو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر ہوتا ہے، اور فکر جب ہوتی ہے تو حسینی کیسا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھا جائے، آج دنیا کے اندر اگر ڈھونڈا جائے تو حسینیوں کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں جواب نہیں؟ کیونکہ حسین کے ماننے والے کے پاس ایسے اللہ نے 14 رہبر دیے ہیں جن کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں، کہیں بھی سر جھکانے والا کوئی کام نہیں۔ سوال کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے آسمان کا ہو، چاہے زمین کا ہو، اور چاہے اس دنیا کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، ہر سوال کا جواب یہاں ملے گا۔ کوئی بھی سوال تو اہل بیت جیسے ہمیں ملے۔ اور یہ شکر ہے میرے معبود کا کہ اس نے رہبر ایسے دیے، تو ان رہبروں کے بعد جو ہمارے پاس مرجع ہے وہ بھی ایسے آیا۔ ایسے ہستیاں ہمارے سامنے آئیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کے سارے واقعات ہیں کہ جیسے کہ جب ISIS جیسا جو پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ بس حکومت ہماری، اور ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ 26 کلومیٹر کازمائن سے صرف دوری تھی لوگوں کی، اور کازمائن پہ حملہ کرنے والے ہی تھے، لیکن ایک حکم نے کہا 30 سال جسے ختم نہیں کر سکتے اسے 3 سال میں ختم کر کے ایک نے بتا دیا ہے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ وہاں لاکھوں کا فوج تھا،
سال میں اسے کیا ہوا؟ ختم ہونا پڑا. اور دنیا میں دو طریقے سے ہوتے ہیں. ہر ملک کے کسی بھی ملک کے سپاہی ہو، نوکر لوگ ہوں، فوجی لوگ ہوں، آرمی لوگ ہوں، دو طریقے. ایک ہے بکنے والے، ایک نہ بکنے والے. ایک آپ نے بھی ایسا کچھ تو بک گئے، کچھ تو صرف پیسے کے لیے کام کرتے تھے، کچھ حسین کی زیارت کے لیے، کچھ حسین کی زری کی حفاظت کے لیے کام کرتے تھے. جو حفاظت حسین میں کھڑا تھا اس نے پیروں کو کٹوانا گوارا سمجھا، لیکن پیروں کو پیچھے لانا گوارا نہیں سمجھا. یہ ایسے ایسے رہ کر ایسے ایسے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا سے جب سوال ہوا، نیتنیاہو سے جب سوال ہوا، جب ورلڈ کی میڈیا نے سوال کیا آپ بتائیے دنیا کے تمام ملکوں میں آپ کا نام چل رہا، آپ کے پروڈکٹ بک رہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے دنیا میں پہلے چھوٹے سے ملک نہ تھا ملک. آپ میپ دیکھیے، آپ ہسٹری پڑھیے اسرائیل کی، میپ دیکھیے، نہ تھا، کچھ نہ تھا، بس ایک جگہ کو خالی کرایا اور یہودیوں کو لا کے بسا کے ملک بسا دیا. تو یہی ہوا. نہ تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو ڈر کس سے لگتا ہے، 3 ملکوں کے نام لیجئے، تو اس نے پہلے ملک میں بھی نام ایران کا لیا، دوسری مرتبہ بھی ایران کا لیا، تیسری مرتبہ بھی ایران کا لیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم کو ایران سے خطرہ نہیں، ایران کی فکر سے خطرہ ہے، فکر سے خطرہ ہے. اور سنیے عزیز، اب جملے پر کوئی خاموش نہیں رہے گا. کہا گیا امریکہ کے صدر نے، تمام علماء کی میٹنگ ہوئی اور امریکہ کی صدر کی طرف میٹنگ ہوئی. جو ریٹائر ہو چکے پریسیڈنٹ، جو موجودہ پریسیڈنٹ ہے، جو ان کے بڑے بڑے حکمران ہیں، جیسے آج کی دنیا میں، آج کی ہمارے بھارت میں کہا جائے جو IAS آفیسر لوگ ہوتے، حکومت تو وہی چلاتے نا، قانون تو وہی بناتے نا. مکھ منتری کیا کرتا؟ پاس کرتا ہے، حکومت بناتا ہے ڈی ایم، ضلع میں کیا ہوگا یہ ڈی ایم بتائے گا، یہ سارے کام ڈی ایم کرتا ضلع کا. عزیزوں، جب سارے صدر لوگ بیٹھے، حکمران لوگ بیٹھے اور ان سے کہا گیا یہ بتاؤ کہ اسے کیسے مارا جائے، اسے کیسے ختم کیا جائے، کس کو؟ کبھی کا خامنائی کو ختم کرنا ہے، کبھی کا سیستانی کو مارنا ہے، کبھی کا حسن نصر اللہ کو مارنا ہے. کیسے مارا جائے؟ کہ انہیں مارنے کے لیے ایرانیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب جس ملک میں ایرانی ہیں انہیں مار دیا جائے، ان کے مارنے والے نہیں ہوں گے تو بچیں گے کیا؟ اسی میں سے ایک نے کھڑے ہو کے کہا کیا بات کرتے ہو، کیا ایرانیوں کے مار دینے سے سیستانی، خامنائی، نصر اللہ کا نام مٹ جائے گا؟ یہ نہیں سوچتے تم، یہ غلط سوچ ہے تمہاری. ایرانیوں کو مار دینے سے نہ نصر اللہ کا نام مٹ سکتا ہے، نہ خمینی کا نام مٹ سکتا، نہ خامنائی کا نام مٹ سکتا، نہ سیستانی کا نام مٹ سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے پاس ایک آواز ہے، اس آواز کو ڈھونڈو. یہ آواز چاہے بھارت میں ہو، وہ ایران کے چاہنے والا ہوگا، خامنائی سیستانی کا چاہنے والا ہوگا، چاہے وہ تمہارے امریکہ کی سرزمین پر رہنے والا ہو، چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین کا رہنے والا ہو، چاہے عراق کی سرزمین کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان افغانستان کی سرزمین کا رہنے والا ہو، یا دنیا کے تمام ممالک کا رہنے والا ہو. اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے چاہنے والے کہاں ہیں، ایرانی کہاں ہیں، بلکہ یہ ڈھونڈو کہ علی کی آواز پہ لبیک کہنے والے کتنے ہیں، حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے کتنے ہیں. کہاں اگر کسی بھی ملک میں جاؤ یا حسین کی آواز بلند کرو، اگر حسین کی آواز پر کوئی ہاتھ اٹھا دے سمجھ لو سیستانی کا ماننے والا، خامنائی کا ماننے والا. تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ ایرانی کہاں رہتے، کس ملک میں رہتے، کون سی جگہ پر رہتے، بلکہ یہ دیکھو کہاں پر حسین کے ماننے والے ہیں، کہاں پر علی کے ماننے والے. اگر ان کی آوازوں پر آواز ملاتے جائیں سمجھ لینا کہ ان سے بھی محبت اتنی ہی ہے، یہ بھی ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے. تو حسین اسے کہتے ہیں جو حسین و منی کی آواز اس کے لیے. اور دنیا اسی بات سے پریشان ہے کہ یہ مجلس روح ایسی درسگاہ ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں. آپ بتائیے کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. کوئی مسلمانوں کے ملک میں اربوں ڈالر، خربوں ڈالر خرچہ. میں نے بھی IAS کا پڑھا، IAS کے بارے میں ملتا ہے جب پڑھیے کتابوں کو تو وہ یہ تھا، یہ وہ تھے جب امریکہ اپنے جہازوں سے ہتھیار اور ڈالر پھینکتا تھا ان کے لیے کہ لڑو ان لوگوں سے، لڑو ان لوگوں سے، انہیں مٹا دو، لیکن مٹا نہیں سکتا. اسی طریقے سے مجلسوں کو مٹانے کے لیے نہ جانے کی طاقتیں لگی. ابھی کل کی خبر ہے، جنہیں معلوم ہے، علامہ شمس حسین ندوی کو اسلام آباد میں روکا گیا صرف مجلس پڑھنے.
रोका गया। उन्होंने एक मौलाना को सिर्फ रोका, मजलिस नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए वो तकरीर उनकी वो होती है कि न जाने कितने जहनों के ऊपर ऐसा एक करती है कि कुछ तो यूं ही बदल जाते हैं। मजलिस पढ़ने से रोका गया, एक मजलिस पढ़ने से रोका गया। तकरीबन जो मैंने वीडियो देखी, न जाने कितने नौहा खान थे जो या हुसैन नौहा खान। कहाँ मजलिस रुकने वाली? तुमने तकरीर रोक ली ना, नाम हुसैन तो नहीं रुका ना, मातम हो रहा या हुसैन की आवाज इस्लामाबाद की रोडों पर शुरू हो गया। आज भी धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और कह रहे मजलिस पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा। तो इस मजलिस को रोकने के लिए न जाने कितनी कोशिश की, बहुत पैसे खर्चा किए, बहुत डॉलर खर्चा किए गए, मजलिस को रोका जाए। और इस हालात में आप बेहतर वाक़ मालूमात है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत कर रहा है, वहां का प्रधानमंत्री भाग गया और तालिबान ने हुकूमत कर ली। जबकि कुछ कंधार जैसे इलाके हैं जहाँ पे अभी कह रहे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि पहुंचे, ये दावा कर रहे हैं कि नहीं पहुंचे। अब बेहतर क्या है नहीं, लेकिन आप सोचिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और लोगों को मारना शुरू किया और हुकूमत को कब्जे में लिया और वहां का प्रधानमंत्री छोड़कर मुल्क भाग गया। अब समझ लिए कि ये मुल्क छोड़कर क्यों भाग गए, ये मुल्क छोड़कर क्यों भाग गए? अरे भैया जान दे लेते हो, उम्र दराज है, तो ऐसा नहीं कि 25, 30 साल 35 साल के नौजवान हो, 50 साल के ऊपर की उम्र गुजर चुकी है उनकी। अरे मौत से क्यों डर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? अब तारीख रकमा नाम लिखा जाएगा भैया, जब हुकूमत ने तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो वहां आम जनता तो बाद में भागी, प्रधानमंत्री पहले ही भाग गया। ये भागे नहीं है, बल्कि क्या बावजूद पहले ही भाग कर बता चुके हैं, तभी तो भागे। वरना अगर कोई हरी के चाहने वाला होता तो मैदान न छोड़ता, और नहीं छोड़ा, चाहने वालों ने नहीं छोड़ा। कासिम सुलेमानी का नाम सुना ही, न जाने कितनी मजलिस सुनी। आईएसआई जब ईरान में आया तो आपको मालूम अरबाइन ने स्तर पड़ा सन 2014, अरबाइन सन 2014 आईएसआई 26 किलोमीटर ताजमहल से दूरी पर पूरी प्लानिंग अमेरिका डॉलर और खजाने और हथियार डाल जहाज से। सिस्तानी साहब ने कहा कि पूरे करबला की हुदूद में आईएस वालों ने होटल घर किराए पे ले लिए हैं, आके छिपे हुए हैं और हथियारों का जखीरा इकट्ठा किए, ऐन अरबाइन के दिन हमला करेंगे, ये विस्फोट करेंगे। हमारी आर्मी इतनी अच्छी नहीं है किसे रोके। फौज के कमांडर ने क्या कहा, हमारे पास इतने फौजी नहीं कि हमें एक घर की तलाशी जल्दी करे, अरबाइन करीब है, अगर हम फौजियों को भेजते हैं तो खलबली बच जाएगी, हम क्या करें? तब किससे बात की गई? कासिम सुलेमानी से बात की। कासिम सुलेमानी का मैं आ रहा हूँ, इराक की सरजमीन के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, देखा हालात को देखा, वहां किसी आईएस वाले से नहीं कहा, आप पढ़िए, आईएस वालों से नहीं कहा कि तुम चले जाओ, कासिम आ चुका है, तुम चले जाओ मैदान से, वरना बच के नहीं जाओगे, करबला छोड़ दो, अरबाइन पे हमला न करो, हुसैन से नहीं टकराओ, किसी से नहीं कहा, बल्कि वर्ल्ड की मीडिया के सामने आगे खड़े हो गए सीना तान के, कहने लगे अगर रोज अरबाइन एक भी हमला हुदूद करबला में हुआ तो याद रखो कि अगला मुहर्रम 14 आशूरा का दिन होगा, वो ज़ोहर की नमाज कासिम सुलेमानी जन्नतुल बकी में पढ़ेगा। किसको कहा? दुनिया को मुखातिब नहीं हुआ। मालूम है ना, सऊदी अरब से फंड रुपए आ रहे, मिटाओगे इन हस्तियों को, नाम खत्म करो। ये नहीं कहा कि अमेरिका को मैं मिटा दूंगा, इजराइल को मैं मिटा दूंगा, बल्कि एक धमकी दी। क्या कहा कि अगर अरबाइन के दिन एक भी हमला किसी ने किया तो कासिम सुलेमानी अगला 10 मुहर्रम ज़ोहर की नमाज जन्नतुल बकी में पढ़ेगा। वापस हो गए, कहेगा पलट आओ, वरना इस सऊदी अरब के भी नामो निशान मिटा देगा। तो ऐसे से हमारे पास है, ऐसा नहीं क्योंकि ये हुसैन को मारने वाले नहीं भागे, वो भागे। अब उसने हुकूमत तालिबान ने कर लिया, अफगानिस्तान में अपना प्रधानमंत्री को बनाया, सब कुछ बनाया, और उसमें जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो शिक्षा मंत्री और वो स्वास्थ्य मंत्री, वो सारे मंत्री बन गए और बड़े अच्छे बयान भी दिए। कहने लगे पीएचडी की जरूरत नहीं, डॉक्टरेट की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, दुनिया के सामने ये बात कहोगे, दुनिया कहेगी ना इस्लाम कैसा इस्लाम है, यहाँ पे एजुकेशन को ही मिटाया जा रहा। भाई उसने यही तो पहले शिक्षा मंत्री जो वहां के बनाए गए, उन्होंने यही तो स्टेटमेंट दिया। क्या कहा कि पीएचडी की जरूरत नहीं, यानी डॉक्टरेट की जरूरत नहीं, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं। अब जब दुनिया के सामने ये मैसेज जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा कि दुनिया यही तो चाहती है ना
جب اسلام ایجوکیشن سے دور ہو کر، اسلام مذہب سے دور ہو کر، اسلام دین سے دور ہو کر رہے گا تو ایجوکیشن کہاں اس کی سمجھ میں آئے گا؟ اب ان لوگوں کا جب اسلام دنیا میں پھیلے گا تو کیا حال ہے؟ اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا تو علم پر زور دیا، اور یہ حدیث ہے رسول اللہ کی مولا علی کی کہ اپنے علم کو سیکھو اس طریقے سے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک کے تمہیں علم سیکھنا۔ ایک طرف تو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، مولا علی یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم نہ سیکھو، یہ ضرورت نہیں، پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، اور ڈاکٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، گریجویشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دنیا کے سامنے اسلام کون سا آنا چاہیے؟ حسین والا اسلام آنا چاہیے۔ اگر حسین والا اسلام دنیا کے سامنے آ جائے تو دنیا اسلام سے دور نہیں ہوگی، اسلام کے قریب آئے گا۔ اب قریب آئے گا۔ پچھلے سال کا واقعہ لندن کا میں نے پڑھا بھی تھا، پچھلے سال 6 یا 7 محرم کا واقعہ ہوا تھا۔ لندن میں ایک عیسائی عورت رہتی تھی، اور جب عیسائی عورت رہتی تھی تو اس کے بغل گھر میں پاکستانی رہتے تھے، اور پاکستانی روز محرم میں یا حسین کی آواز بلند کرتے بلند بلند کر ہوتے تھے، خوب نوحہ پڑھتے تھے۔ یہ عیسائی عورت اپنے گھر کے کھڑکیوں کو کھول کر اس آواز کو سنا کرتی تھی، اور سنتی تھی آواز کو تو روتی تھی، آواز کو سن کر روتی تھی۔ ایک دن بلا اتفاق یہ دروازے کھول کر اندر چلی گئی، سارے ڈر گئے، حکومت سے چھپا کر ہم کر رہے ہیں، ابھی جا کے حکومت میں بتائے گی ہمیں جیل ہو جائے گا، ہمارا ویزا کینسل ہوگا، ہمیں جیل میں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں جیل نہیں پہنچانے آ رہے، بلکہ تم اور پڑھو، نہ جانے اس آواز میں کون سا درد ہے کہ جب ہمارے سینوں میں یہ آواز اترتی ہے تو میرا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مرنے لگی تو اپنے بیٹے سے وصیت کر کے گئی، اور اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کر کے گئی کہ چرچ میں جب ہمیں لے جانا تو ایک نوحہ اور ایک ماتم ہونا چاہیے۔ اور جب چرچ میں اس کا جنازہ گیا، ان لڑکوں کو بلایا گیا، ان کے بیٹے نے بلایا کہ بھائی میری ماں کی وصیت تھی آخری کہ ان سے کہیے گا کہ میرے جنازے پر آ کر اسی نوحے کو پڑھیں گے۔ تو حسین اگر اپنی قربانی سرزمین کربلا پہ دے رہے ہیں تو اللہ نے بھی کہا حسین گھبراؤ گے نہیں، نام حسین میں وہ کشش پیدا کر دیں گے کہ جیسا جیسا یہ نام لوگوں تک پہنچے گا لوگ تمہارے نام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تمہارے نام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ حسین صرف ایک مذہب کے لیے نہیں، ایک صرف شیعوں کے لیے حسین نہیں کہ شیعوں کے لیے کربلا ہے یا حسین ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کب کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو کہ تمہاری ہے کربلا، ہم کہا کریں کہ ہماری حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو حسین، نام حسین میں وہ کشش ہے اللہ نے ڈالی کہ نام حسین جیسا جیسا لوگ سنتے چلے جائیں گے حسین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا کا واحد یہ حسین ابن علی ہے جس نے محمد کی شریعت کو بچانے کے لیے صرف اپنی قربانی نہیں دی ہے، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور گھر والوں کی عورتوں کے سر سے چادر بھی چھوڑی، ایسی قربانی کسی نے دی۔ آج دنیا کہتی ہے وہ یزید ہمارے پڑوس ملک میں پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے۔ دیکھیے دنیا کے جو واقعہ میں پڑھتا ہوں وہی تو پڑھنے لیتا ہوں، بہت پیپر پڑھنا پڑتے ہیں، بہت پیپر کی پوسٹیں پڑھنی پڑتی ہیں، امریکہ کے انگلش کا پیپر پڑھو، انڈیا کا پڑھو، افغانستان کا پڑھو، طالبان پڑھو، تبھی سمجھ کے۔ ابھی ایک پھر چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، کوئی جرمن کا سائنسداں ہے، اس نے لکھا، مجھے ملا نہیں ابھی لیکن اس نے بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں، یہ سائنس کے اوپر کیا ہوا، کیسے ہوا، اس نے یہ سب پلان کیسے کیا تھا، یہودیوں کا کیسا پلان تھا۔ ابھی تو حسین اپنی قربانیاں کیوں دے رہے تھے کربلا میں؟ شریعت کو بچانے کے لیے۔ کیا حسین قربانی اس لیے دے رہے حکومت مل جائے؟ قطع نہیں، حسین شریعت بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہے۔ اور دنیا کہتی ہے وہ تو یزید تھا، وہ تو یزید تھا، اور پڑوس کے ملک میں یزید کی طرح لگے نہیں لگے، آپ کے بھی ملک سے لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں ابھی ممبروں سے اتنی طاقت دی جاتی ہے کہ زندہ باد کے نعرے نہیں لگ سکتے، اور دینا بھی ہے کتیوں کا، اس لیے کہ ابھی ہم نے فدق کے چوروں سے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا تو یزید تک کہاں پہنچیں گے؟ ابھی تو فدق کے چوروں سے آگے نہیں بڑھے، یزید تک کہاں پہنچیں گے؟ کہاں آپ زندہ باد کے نعرے لگیں؟ یزید صرف حسین کے قاتل کا نام نہیں کہ یزید صرف حسین کے قاتل، قتل نہیں کہ یزید حسین کا قاتل۔ اگر یہ کوئی کہے کہ یزید صرف تو حسین کا قاتل تھا، قتل نہیں، یزید صرف حسین کا کیسے قاتل تھا؟
یزید جب تخت حکومت پہ بیٹھا، جب حکومت کا انچارج بن گیا، حکومت اس کے ہاتھوں میں آ گئی، تو پہلا اس نے کام کیا؟ حسین کو قتل کیا، حسین کو قتل کیا، حسین کا مجرم یزید۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ حسین کے قاتل تھے اور باقی ادھر فہرست اچھی دکھ رہی ہے، نہ ماننے کے لیے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن حسین کے قاتل کا صرف نام یزید نہیں، اور صرف حسین کو مٹانا یزید نہیں چاہتا۔ یہ بھی دنیا کے ذہن میں ہونا چاہیے مسلمانوں کے کہ حسین کو صرف مٹانا یزید نہیں چاہتا تھا۔ حسین نے دوسرے سال مسجد نبوی کے اوپر حملہ کیا، دوسرا سال حکومت کا مسجد نبوی پہ حملہ کیا، تیسرا سال کعبے کے اوپر حملہ کیا۔ یہ تاریخ ہے۔ تو حسین کے مجرم کا نام یزید، نبوت کے مجرم کا نام مسجد نبوی کس کی؟ محمد عربی کی۔ نبی کون ہے؟ ختم مرسلت ہے، محمد مصطفیٰ ہے، آخری نبی، سردار انبیاء ہے۔ تو نبی کے مجرم کا نام یزید۔ اچھا کعبے پہ حملہ کیا تو وہاں حسین اور رسول اللہ تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہ توحید کا مجرم ہے۔ وہ کیا حسین کو مٹانے کے لیے کربلا میں لایا تھا لشکر؟ کیا اتنی بڑی حکومت کو خطرے میں اس لیے ڈال دیا تھا کہ حسین مر جائیں گے سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں عزیزوں، وہ اصل میں توحید کا دشمن تھا، وہ اللہ کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اللہ کا ذکر باقی ہے تو محمد کے ذریعے سے، اور محمد کا ذکر باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے۔ اس لیے حسین کو مٹاؤ تو محمد کا ذکر ختم ہوگا، جب محمد کا ذکر ختم ہوگا تو اللہ کا ذکر ختم ہوگا۔ وہ تو توحید کا دشمن تھا، وہ اصل یزید حسین کا دشمن نہیں تھا۔ یار مسلمان کے رسول یزید حسین کا دشمن تھا۔ حسین کا کیسے دشمن تھا؟ مسجد نبوی کا حسین کی تھی، حسین کی نانا کی تھی، اللہ کعبہ اللہ کا گھر تھا۔ اگر کوئی کعبے کے اوپر حملہ کرے تو کیا حسین کا مجرم ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا، وہ تو توحید کا مجرم ہوگا۔ وہ توحید کو مٹانا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ حسین گھبراؤ نہیں، اب تم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آؤ۔ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن تجھ سے میں کہہ رہا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جا، اس لیے کہ میرے بھی نام کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی حکومت آئی، لیکن تو نے اپنی گردن کو دے کر بتایا کہ یہ حکومتیں کیا ہے، پوری کائنات کی حکومت ایک طرف آ جائے تب بھی حسین تیرے دین کو بچانے کے لیے آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ابھی حسین زندہ ہے، جب اس حسین کو نام کو مٹانے کے لیے کوئی سامنے آئے گا تو ایک حسین سامنے آئے گا۔ اور یہ پلاننگ ہے دنیا کی پلاننگ ہے۔ میرے کہا یہ سازش کوئی عام بات نہیں۔ سعودی عرب کے حاکموں نے کہا تھا نا کہ ہم امام مہدی سے لڑنے کے لیے فوج کو تیار کر رہے ہیں، یا یہ سائنس کیا اسی فوج کی تیاری چل رہی ہے، لیکن دنیا کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس مہدی سے کیا لڑو گے جب اس کے غلام کی آواز پہ تم نہ ٹک پائے تو اس کے سامنے کیا ٹکو گے؟ اس کے سامنے تو تم ٹک نہیں پائے، اسے صرف ایک ہی آواز تو دی، ویڈیو دیکھیے، ایک نجف کی ویڈیو ہے جب خامنہ سستانی صاحب نے آواز دی تھی، جب نجف کے اوپر ہیلی کاپٹر سے بم چھوڑنے والے تھے، دیوار پہ توڑ بھی دیا تھا، ہلکی سی دیوار شگاف ہو گئی تھی نجف اشرف کی، اور یہ قریب نجف اشرف کے اندر پہنچنے والے تھے، اور جب پہنچنے والے تو سستانی صاحب نے یہی کہا نا جو جہاں ہے عراق پہ وہ نجف کی طرف رخ کر لے، اور پھر پوری ڈرون نے دیکھا کہ پورا عراق کی سرزمین پر ہر چھوٹا بچہ سے لے کے ضعیف انسان رخ کیے ہوئے نجف کی طرف تیزی سے بڑھائے نجف کی طرف۔ تو جب ایک غلام کی آواز کے سامنے تمہاری فوجیں نہیں ٹک سکتی ہیں تو تم بتاؤ کہ اس مہدی سے کیا ٹکراؤ گا؟ تو جب اس حسین کو مٹانے کے لیے کوئی آئے گا تو ایک حسین اس دنیا میں پھر آئے گا، اور اس حسین کے نام کو زندہ و جاوید کرے گا، بچائے گا حسین۔ عزیزو بس ختم ہوئی دعا، اس حسین کو نام کو مٹانے کے لیے آج بھی پیسے خرچ کرتے ہیں، آج بھی دعوت کرتے ہیں۔ اور آپ دنیا میں دیکھیے کہ جب افغانستان پہ طالبان نے حملہ کیا اور حکومت لے لی تو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان میں دو طریقے کے ہوتے ہیں، جیسے بحرا لوگ نہیں ہوتے، ایک اسماعیلی بحرا، ایک داؤدی بحرا۔ ہم ان کے بارے میں پڑھا جب ہمارے ملک کے وہاں پرائم منسٹر گئے مجلس میں
मैंने सोचा कौन कौन से लोग होते हैं, किस किस के मानने वाले हैं। तो दो किस्म के होते हैं, इसी तरीके से तालिबान दो तरीके के लोग, तालिबान के मानने वाले दो तरीके के लोग, एक है हनफी और सलफी और एक है हनफी। हनफी और सलफी लोग जो हैं, जो तालिबान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग हैं मज़ारों के दुश्मन, ताज़ियों के दुश्मन, अलम के दुश्मन, मजलिसों के दुश्मन। और जो हनफी लोग हैं वो न मज़ारों के दुश्मन हैं, न अलम के दुश्मन हैं, न ताज़ियादारों के दुश्मन। इसी वजह रही कि जब हुकूमत उन्होंने बनाई तो उन्होंने, जब इससे पहले भी तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में बन चुकी है, ऐसा नहीं इससे पहले एक बार बन चुकी है। और जब तालिबान की हुकूमत बनी थी अफगानिस्तान में, तो जो उनका हेड क्वार्टर था, जैसे कि आपका दिल्ली है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे कंधार जो मुल्क है वो मशहूर इस वक्त चल रहा है, इमाम बारगाह की, तो कभी भी उन्होंने अटैक नहीं किया इमाम बाड़े को, मजलिसें होती रहती थी, क्योंकि वो हनफी और सलफी वाले नहीं थे, सिर्फ हनफी वाले। और आज सऊदी अरब इसी बात को कैसे खर्च करता है, आप दूसरों मुल्क की बात नहीं करते, अपने मुल्क की बात करिए। ऐसे ऐसे जगहों पर मदरसे बनवाए हैं जहाँ पहले कोई जाता भी नहीं था, कोई जाता नहीं था। आपके अपने मुल्क, अपने एरिया कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पहले कुछ जाना पसंद नहीं करते, जंगल हुआ करते थे। तो या वो पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं कि इन्हें जिक्र बदलना है। इनके साथ जब जिक्र बदलेगी तो फिक्र अपने आप बदल जाएगी। हम जो पढ़ाएंगे वही ये बोलेंगे, ये कहां से वहां से चला जा रहा। लेकिन ये भूले बैठे हैं कि जिक्र मिटाने के लिए तुम्हारी हुकूमतें एक हो चुकी है, लेकिन जिक्र हुसैन नहीं मिटाया जा सका। तो तुम आज के दौर में कहां मिटाओगे? इस जिक्र को मिटाने के लिए अगर कोई भी हुकूमत आ जाएगी और जब मिटने लगेगा तो एक हुसैन आएगा, बस सफर का महीना, सफर की पहली तारीख जो तारीख लिखती है कि 12 मुहर्रम 10 मुहर्रम को हुसैन कत्ल हुआ, 11 मुहर्रम को काफिला असीर हुआ, 12 मुहर्रम को ये काफिला कूफे पहुंचा, 15 मुहर्रम को ये काफिला कूफे से शाम की जानिब रवाना हुआ। पहली सफर शाम में वारिद काफिला हुआ हुसैन इब्न अली का। और उलमा लिखते हैं कि शाम और कूफे के दरमियान एक फर्क देखा गया। आपको मालूम है कूफे में जब ज़ैनब गई और जब शाम में ज़ैनब, इसी वजह रही कि जब मिनहाज ने सवाल के मौला आप पर सबसे ज्यादा मुसीबत, करबला का नाम नहीं लिया, कूफे का नाम लिया, शाम शाम शाम, 3 मरतबा शाम का नाम लिया। पहली मरतबा शाम का नाम लिया तो इसका मतलब था बाजार शाम, और दूसरी मरतबा जब कहा तो दरबार शाम, और जब तीसरी मरतबा मौला सज्जाद ने कहा शाम तो इसका मतलब था जिंदान शाम। अजीजों क्या मुसीबत हुई है, सुनिए अजीजों। पहली सफर को वालिद शाम हुआ ये काफिला, कूफे और शाम के दरमियान एक फर्क देखा गया। क्या फर्क था? फर्क यह था कि जब कूफे में ज़ैनब आई थी और जब मुनादी ये निदा दे रहा था ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सकीना और रुकैया रबाब है, तब लोग पत्थर मार रहे थे ज़ैनब के ऊपर। लेकिन जब शाम में ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो जब मुनादी ने निदा दी है शाम के रहने वालों, तुम्हें मालूम है ये कैदी कौन से लोग हैं? ये अली की बेटी ज़ैनब है। इसी शाम में आवाज दी गई थी अली नमाज नहीं पढ़ते, हमारी दुश्मनी इसी बात पे है। इसी शाम में कहा गया था अली हुकूमत के लिए सब कर रहे हैं। जब अली की बेटी ज़ैनब शाम में आई है तो एक मरतबा जब मुनादी ने निदा दी है शाम के रहने वालों ये अली की बेटी ज़ैनब आ गई, तो कूफे की तरीके से ना हुआ किसी पत्थर मारे गए, बल्कि आग के गोले ज़ैनब उम्मे कुलसूम। हाँ जी, तो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। कूफे शाम की औरतों ने जलती हुई आग के अंगारे ज़ैनब के ऊपर फेंक दिए गए। हाँ जी, तो उसके बाद ये लूटा हुआ काफिला दरबार शाम के करीब पहुंचा। आपको मालूम है रोने के लिए बस जुमला काफी है, मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ज़ैनब शाम के दरबार के करीब पहुंची तो शिब्र ने काफिले को रोक दिया और कहा ज़ैनब ने कि शिब्र क्यों काफिले को रोका? कभी आपको मालूम है ये दरबार सजाया जा रहा है, आपको ले जाया जाएगा। कितने दिन लग गए, कितने दिन लगे दरबार को सजाने में? 3 दिन अली की बेटी दरबार शाम के सामने खड़ी रही। हाय मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ? अरे
امت نے حسین کو مار دیا، نانا تمہارا لال کربلا میں مار دیا گیا۔ اب سنیے عزیزو کیا ہوا، تاریخ میں لکھا علی کی بیٹی زینب چلی ہے، بھرے ہوئے دربار میں علی کی بیٹی زینب چلی، کرسی نشی تھے، مہمان تھے، 700 کرسی نشیوں کا مجمع تھا، تمام ملک کے لوگ تھے، یزید تک پہ بیٹھا ہوا اور سر حسین رکھا ہوا ہے، بس عزادارو زینب کی نظر سر حسین پر پڑی تو کیا دیکھا، ارے خیزار کی چھڑی تھی جس میں کانٹے تھی، وہ یزید حسین کے لبوں کے اوپر بار بار مار رہا ہوتا ہے۔ کیسے زینب نے برداشت کیا اللہ بہتر جانے، زینب نے اس نے اس بھائی کو دیکھا کس طریقے سے، ارے جسے بھوکا پیاسا مار دیا گیا، اس کے لبوں کے اوپر کانٹوں والی چھڑی سے یزید بار بار مار رہا تھا۔ قیامت ہو گئی بھرے ہوئے دربار میں، قیامت آ گئی عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں، زینب آ گئی علی کی بیٹی زینب، بے مکلو چادر علی کی لاڈلی بھرے ہوئے دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزوں اس کے بعد شمر نے کہا اے یزید تو پہچانتا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ قاسم کی ماں ام فروا ہے۔ ہاں عزیزوں اس کے بعد کہنے لگا یزید تمہیں معلوم ہے، ارے یہ وہ بچی ہے جب تک یہ سینے پر حسین کے نہیں جاتی تھی نہ حسین کو نیند آتی تھی نہ اس بچی کو نیند آتی تھی۔ یہ وہ بچی ہے جب تک حسین کے سینے پر نہیں جاتی تھی نہ حسین کو نیند آتی تھی نہ اس بچی کو نیند آتی تھی۔ شمر نے جیسے بیان کیا کہ یہ وہ بچی ہے حسین کی جو سینے حسین پہ سویا کرتی تھی، تو اس بچی کو میرے قریب لاؤ۔ عزیزو شام غریبہ کی ڈری ہوئی بچی، شام غریبہ کی سہلی ہوئی بچی یزید تک گئی تو کس طریقے سے گئی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، سکینہ پر کیا گزر گئی، لیکن جب قریب گئی تو یزید نے کہا تو ہی سکینہ ہے، کہا ہاں میں ہی سکینہ ہوں۔ بس عزادار ایک مرتبہ یزید نے کہا اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا، اگر واقعی تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا سکینہ تو اپنے بابا کو بلا لے، تیرا بابا تجھ تک آ جائے۔ ہزاداروں 4 برس کی یتیم سکینہ نے بھرے ہوئے دربار کو دیکھا، کہنے لگی اے نبی کے نواسے حسین، اے فاطمہ کے چین حسین، اے سکینہ کے بابا حسین، ارے دیکھو تو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا۔ آزاداروں غضب ہوا، سکینہ نے کہا بابا ہاں مجھ تک آ جائیے، لیجئے سر حسین اٹھا، سکینہ تک آ گیا، سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخساروں پر رکھ دیا، کہنے لگی عزادار رونے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا عزیزو، ایران کا ایک نوحہ خان ہے، شاعر ہے عزیزو، وہ بیان کرتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، جیسے آپ یہاں پڑھتے ویسے ایران میں فارسی میں نوحہ پڑھتا ہے۔ مجھے فارسی تو یاد نہیں ہو پایا لیکن میں نے جو ترجمہ کرایا ایک عالم سے انہوں نے ترجمہ مجھے کر کے دیا تھا۔ عزادار قیامت ہو گئی جب سکینہ نے اپنے ہاتھ میں سر حسین لیا، کہنے لگی بابا اب سکینہ کے اندر اتنی طاقت نہیں بچی، سکینہ اور ظلم کو برداشت کرے، بابا آپ اپنی آنکھوں کو نہ بند کریے، ذرا آنکھوں کو کھولیے، سکینہ کے رخسار